الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ وہ رسول ہیں جنہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ دنیا کے لوگوں کو اطلاع دیں اور پھر اللہ کی جانب سے ان پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ وہ بعد میں کوئی مباحثہ اور بحث نہ کرے کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں پھر بھی سزا دی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تھی. ایک اور آیت سن لیجئے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں یا خبردار کریں. اس ضمن میں رسالت کا موضوع چل رہا ہے، کافی تقریریں اس پر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. چند موٹی موٹی باتیں جو ہمارے ذہن نشین رہنے چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام. آج کی موجودہ تعلیم میں اور جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو، پری ہسٹورک ایج، سٹون ایج، یہ مختلف چیزیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلا انسان جو آیا وہ ننگ دھڑنگ تھا، کپڑے اپڑے، اور پہلا انسان ایک نہیں تھا، یاد رکھنا، وہ جوڑا تھا. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا جوڑا آیا تھا. اسلام میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف حیا کی ہے، اور اللہ کا نبی اور اس کی بیوی حیا سے نہ رہے. یہاں پر آنے کے بعد میں بہت ساری فلمیں بھی دیکھی ہیں، خاص طور پر رمضان میں، ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں. اب رمضان میں روزوں کا زمانہ ہے، پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام پر اربوں عربی فلم بنی ہے، ایک عرب ملک سے. اب ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک انتہائی ویل بلڈ نوجوان، خوبصورت، تن و من، صحت مند اور پورا مسکولر باڈی کے ساتھ ایک چھوٹی سی چڈی پہنا ہوا یا کپ پتے بندھے ہوئے ہیں اس میں. اچھا، یہ تو ٹھیک. دوسری جانب ماں ہوا کو بتایا جا رہا ہے، ویسی ایک صحت مند خاتون، تندرست. اب سارے معنی آپ سمجھ لینا، موٹے موٹے الفاظ میں بول رہا ہوں. اب اس کے بعد میں اب ان کو بھی مختصر 2 ٹکڑوں کے لباس میں، یوزولی جو ہم بیچز پہ دیکھتے ہیں یا دکھایا جاتا ہے فلموں میں، ایک درمیانی حصے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک اوپر کا حصہ. باوجود رمضان کا تقدس چل رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ آدم علیہ السلام کی بیوی، دنیا کے انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے، دیکھنے والا کیا دیکھے گا؟ تقدس سے دیکھے گا، ایمانداری سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم علیہ السلام کو ان کے دنیا میں آنے سے لے کر قیامت تک جتنی چیزوں کا علم تھا وہ سب دے دیا. پورا علم نہیں دیا، چیزوں کا علم دیا. دنیا میں استعمال ہونے والی ہمارے کائنات میں، اطراف میں جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. اور یہ علم بھی تھوڑا ہے. اب عقیدے کے اعتبار سے ہمارا ذہن یہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا.
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا سورہ طٰہٰ میں؟ قل ربی زدنی علما. اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ ہو. تو پہلا انسان جو آیا وہ بغیر کپڑوں کے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتا دیا وَأَنزَلْنَا الْلِبَاسَ يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَالرِّيشَةَ. ہم نے لباس کو نازل کیا ہے، یعنی ریڈی میڈ آیا ہوگا. اب ظاہر ہے زمین پہ آتے کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کرنا، فصل اگانا، کپاس ہونا، دھاگا باندھنا، اب لمبا چوڑا کام تھا، اس سے کچھ چیزیں ریڈی میڈ تھی. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ. جمعہ کے لیے یا نمازوں کے لیے جب کبھی مسجد کو آؤ تو ذرا اچھے لباس میں آؤ. جتنا ممکن ہو سکے صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، ممکن ہو سکے خوشبو لگانی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے مردوں اور مردوں کے لیے سفید لباس پسند کرتا ہوں، زمینی بات. اب آدم علیہ السلام کے لمبے عرصے تک دین چلتا رہا، ان کی اولاد میں نقص آ گیا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں ورغلا دیا. اب ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ کیوں ورغلایا، ایک صاحب مرد ورغلایا گیا یا عورت ورغلائی گئی. اس لیے کہ دنیا کے دیگر مذاہبوں میں حضرت حوا انسانوں کی ماں کو اس کا الزام دیا گیا کہ انہوں نے مرد کو ورغلایا، اور مرد بڑا معصوم بنتا ہے جیسا کہ ہم سب معصوم ہیں، اور ساری گنہگار ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں ہیں، اور سارا الزام ان پر ہے. دنیا کے ہر عقیدے میں جا کر آپ ٹٹول کے دیکھ لیجئے عورت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں. فَأَكَلَا دونوں نے کھایا، یہ عربی کا صیغہ ہے، ڈبل کا صیغہ ہے. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، اس سے ان کے ستر ان پر کھل گئے. وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم کو ہمارے ستر میاں بیوی ہیں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکا وہ اللہ کی رحمت ہٹ گئی. دونوں کا احساس ہوا کہ نہیں، میرے شوہر میرے سامنے بالکل برانا ہے، میری بیوی میرے سامنے برانا ہے، دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے. انسان ابھی پیدا نہیں ہوا. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو اولاد زمین پر ہو، آسمانوں پر. اللہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اتنے قریب ہو کر جنت میں ہونے کے باوجود، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود فلا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کتنی آسانی کے ساتھ تمہیں بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے. اور ورغلا دی زمین پر آئے. دوسرا اس نے حملہ کیا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں. یہاں پر بھی شیطان نے عورت کو ہی الزام لگایا گیا. اس زمانے میں جڑواں پیدا ہوتے تھے، بیٹا بیٹی. ایک سال بیٹا بیٹی ہوگا، اگلے سال پھر بیٹا بیٹی. اب طریقہ یہ تھا کہ پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگی، اور دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے سال پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگی. اب یار لوگوں نے کہانی بنائی کہ وہ پہلے والے کو یا دوسرے والے کو جس سے ہونی تھی شادی وہ پسند نہیں آئی، اس کو اپنے ساتھ والی پسند آئی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا. اللہ نے ان دونوں سے امتحان لیا، قربانی طلب کی. ایک نے خلوص سے ڈھونڈ کر بڑی اچھی محنت کے ساتھ اچھی چیز پیش کی، دوسرے نے لاپرواہی کے ساتھ وہ پیش کیا، اللہ نے قبول نہیں کی. اب ایک بھائی کو دوسرے پر غصہ آ گیا، ایسے کیسے، یہ اتنا مقدس اور اتنا اللہ کا پیارا کیسا ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی، میری نہیں کی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو فقتلہ، قتل کر دیا. انسان شیطان کا دوسرا حملہ تھا انسان کی خاندانی زندگی میں فتنے ڈال کے چھوڑ دیا، رشتے کاٹ کے پھینک دیے. اور قرآن صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، رشتوں کو جوڑو. دور دور تک اپنے باپ کے رشتہ داروں کو، اپنی ماں کے رشتہ داروں کو، خاندان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے.
آدم علیہ السلام تھے، جتنا عرصہ بھی وہ دنیا میں رہے اللہ کے حکم سے انہوں نے تبلیغ کی. اب اس کے بعد میں تاریخ خاموش ہے. قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس سب سے بڑے پیغمبر کا ذکر کرا وہ حضرت نوح علیہ السلام. پہلے پیغمبر بڑے اعتبار ہونے سے، والا یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد میں نوح علیہ السلام آ گئے. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اس قوم میں کئی پیغمبر آئے، اور اس لیے آئے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی. 5 نیک بزرگ قسم کے لوگ تھے، متقی پرہیزگار، ہمیشہ سچ بولنے والے. معمولی غریب قسم کے لوگ، کوئی موچی کا کام کر رہا ہے، کوئی کسان ہے، کوئی دکان پر چیزیں بیچ رہا ہے، معمولی کام کرتے لیکن ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور سچ بولنے والوں کو اپنے نام کی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، سچ منوا لیتا ہے اپنے آپ کو. اور جو لوگ پبلسٹی کرتے ہیں وہ باطل میں رہتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنا پروپیگیشن چاہتے ہیں. ان کی قوم نے ان کے مرنے کے بعد میں ان کو پوجنا شروع کیا اور شیطان نے وسوسہ ڈالا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ جب اٹھا تو شیطان آیا، آ کر اس نے ایک تجویز پیش کی، یہ ان بزرگوں کی تصویریں ہیں، لے جا کے گھر میں رکھو اور تم آج کے بعد ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو. دوسری روایت یہ ہے کہ تصویریں نے مورتیاں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں، اب لکڑی کی تھی، مٹی کی تھی، پتھر کی تھی، یہ بحث مورتیاں. ایک وقت آیا کہ 5-6 نسلیں گزرنے کے بعد میں ان مورتیوں کو دنیا والوں نے خدا سمجھ لیا. نوح علیہ السلام کے بعد میں یقین اب طوفان آ گئے، ساری دنیا پانی کے نیچے آ گئی. آج سائنس پروف کرتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے اندر تھے، وہ نشانیاں ان کو ملی. اب کیا جائے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کشتی کو لے جا کر الا جودی، ہم نے جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا. اور نوح علیہ السلام سے فرما دیا قال نهبط بسلام علیک وعلی امم ممن معک. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ اتر جاؤ. ساری قوم کو ڈبانے کے بعد میں وہ پانی اتر گیا، اب قوم پھیل گئی. 100 سال 200 300 سال کے بعد میں آبادی اتنی بڑھ گئی کہ جگہ تنگ پڑنے لگی. چونکہ پہلی مرتبہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا فن سکھایا تھا نوح علیہ السلام. قرآن کی آیات گواہ ہیں، لکڑی چونو، میخیں، کیلے، نیلز، اس کے ذریعے ہماری نظروں کے ہم تم کو گائیڈ کریں گے کشتی کیسے بناتے. فلک وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم اس کو ہدایت دیتے رہیں گے. اب لوگ چونکہ اس فن سے واقف ہو گئے تھے، اب لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، کشتیاں لے کے نکل گئے فیملی کو لے. جس طریقے روزگار کی تلاش میں آج ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، آئے نہیں آئے. اب یہاں پر مجھے ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جو 80s سے پہلے 70s کے دوران میں ایک پانی کا جہاز 6 دن میں یہاں پہنچتا تھا، انڈیا کے ساحل سے یہاں تک، دمرا کہتے تھے، 6 دن میں پہنچتا. اب یہاں تک جتنے بھی آ رہے ہیں سب فلائٹ سے آ رہے ہیں. جو اویلیبل تھی فیسلٹی اس کو یوز کیا، دنیا میں پھیل گئے. اب تاریخ خاموش ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اتنا فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جس قوم میں جب برائی پیدا ہوئی ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. ہم نے ہادی، پیغمبر، نبی، رسول ان کو بھیجا. وہی آیت جو سورہ نساء کی میں نے، ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا لوگوں کو خبردار کرے، ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں دے اور نہ ماننے والوں کو خبردار کرے، تاکہ کل کا دن لوگ اللہ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کریں. اللہ ہم کو تو نہیں معلوم، میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوا، یہ میرے گھر میں بدعات رسومات یہ سب چل رہی تھی، میں کیا کروں، میں کر کیا سکتا ہوں.
جس کے نتیجے میں ایک بحث اللہ فرمائے گا کہ نہیں، نبی آئے تھے، کتابیں لائے تھے، وہ چیزیں تمہارے گھروں میں محفوظ تھی، دادا پردادا والد بگڑ گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، تم سدھر سکتے تھے، تحقیق کرتے تو، اور ہر چیز تمہارے ٹپ آف دا فنگرز پہ تھی۔ آج جھاڑو دینے والے کے پاس وہ شاندار موبائل ہے جو بڑے بڑے آفیسر کے پاس نہیں ملے گا آپ کو، اور خالی بٹن دبانے کی دیر ہے، ہر چیز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اس میں۔ ہم کیا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر گزر گئے، 1,24,000 سمجھیے آپ، یا 40 میں سے 39,000۔ نوح علیہ السلام کے بعد میں جس بڑے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ ذکر قرآن میں فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، آج سے تقریباً 5-7 ہزار سال پہلے، عراق، آج بھی عراق سینٹرل پلیس ہے، اس زمانے میں بھی وہ مرکزی مقام تھا، اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ وہاں بادشاہ تھے، بادشاہ جھوپڑیوں میں نہیں رہتے، بادشاہ محلوں میں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے ترقی کی تھی، فیکٹریز تھی ان کے پاس، بڑے بڑے مناظر تھے ان کے پاس، ہتھیار تھے، دنیا بھر کی چیزیں تھیں وہاں پر۔ نمر خاندان کی حکومت تھی جس کو ہم اردو والے نمرود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہی پنڈت کے گھر میں ایک بچے کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا قوم نے کیا، بچوں کے ساتھ کیا، ان کے والد نے کیا کیا۔ لَأَرْجُمَنَّكُمْ، میرے بتوں کو نہیں مانو کہ چھوڑ دو گے، میں تمہیں پتھر مار کر مار ڈالوں گا، پتھر سے ماروں گا، اور یہ پتھر میں کوئی نہیں مرتا۔ 100-200 پتھر جسم پر مکمل طور پر اچھا نقصان پہنچائیں، زخمی کریں، تب انسان کی موت ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے۔ کس بیٹے سے؟ بیٹا چوری کر کے نہیں آیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، پڑوس کی لڑکی کو تانگ جھانک نہیں کرا، کچھ نہیں کرا، برائی نہیں کرا۔ بیٹا صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پتھر کی ماں آزی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں جس کے سامنے تم عبادت کے لیے مراقبے کر رہے ہو، میں تو ان کو نہیں مانتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جو زمین آسمانوں کو مالک، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب یہاں سے کچھ پیغمبروں کے نام ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں، تقریباً 25 نام ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا۔ عراق سے نکل کر آ گئے فلسطین میں، مصر میں، جارڈن میں تبلیغ کر رہے ہیں، گھوم رہے کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ گھوڑا، خچر، اونٹ، گاڑیاں نہیں ہے نا، قالین ہے جس پہ بیٹھ کے اڑنا شروع کر گئے، گھوم رہے پھر رہے، تبلیغ کر رہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے پہلی اولاد دی، غلام حلیم، حلم والا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا بچے کی ماں کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر آئے۔ کہاں ہے کعبہ؟ عربین پیننسولا، حجاز۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ فلسطین۔ کبھی نقشہ اٹھا کر دیکھیے کتنا فاصلہ ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس عورت کی تعریف کیجئے جو معصوم بچے کو لے کر، ایک تھیلے میں کھجور ہے، ایک مشک میں پانی ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اللہ پر توکل کر کے۔ ہم نے اپنی بیویوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے، صبر۔ حالانکہ مسقط میں جتنے بھی آئے ہیں، گلف میں جتنے بھی نئے شادی شدہ آتے ہیں نا، وہ بیوی دن بھر گھر میں اکیلی رہتی ہے، آتے آتے ساتھ میں توشے کے طور پہ سالی کوٹ نہیں لے کے آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں پہلی جو ہے ارباب موفی نانا زوجہ عشیرہ، پہلی چیز جو رہتی اسپانسر کو یہ باور کرانا میری فیملی کا ویزا میرے کو چاہیے بس، اور لے کے آ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہو؟ آپ تو صبح میں چلے گئے ڈیوٹی کو، صبح سے شام تک میں نے اکیلے رہتی گھر۔
ایسی اتنی عادت ڈالیں کہ بھرے پورے معاشرے کے اندر ہے، سوسائٹی میں ہے، فیملی محلہ ہے، پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، بیل بجانے پر بازو پڑوسی ملتا ہے. مکہ مکرمہ میں کچھ نہیں تھا، کعبہ نہیں تھا وہاں پر، کعبہ زمین کے برابر تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، تب انہوں نے تعمیر کیا کعبہ. اس کے 10-15 سال گزرے، بڑی بیوی، پہلی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہوگی، حضرت حاجرہ سے پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام. 10 سال کے بعد میں اللہ نے پھر بشارت دی، غلام علیم، علم والا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام. کعبہ تعبیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ، اس بستی میں ایک نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی باتیں بتائے اور پاکی عطا کر. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس بستی میں مکہ مکرمہ میں ایک نبی اٹھا. اللہ تعالیٰ اس دعا کو لے کر پوسٹپون ہو گیا. وہ دعا کب قبول ہوئی؟ کئی ہزار سال بعد. کئی ہزار سال بعد. کیسے معلوم ہوا؟ حدیث شریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے والدین کی دعا کا جواب ہوں. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، میں اس کا جواب ہوں، خاتم النبی. اچھا، اسحاق علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا. اور بنی اسرائیل میں مسلسل نبیوں کی ایک چین لگی ہوئی رہی. اب 25 نام جو ہیں، ان میں سے کچھ بنی اسرائیل کے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. نبیوں کا کیا سلسلہ ہے، یہ پھر نبیوں کا فریضہ کیا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. اب اس سلسلے کے اندر آپ کو ملیں گے، اور آگے بڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ملیں گے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ملیں گے، اور آخر میں بالکل بنی اسرائیل کا سلسلہ ختم ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک کو قتل کر دیا گیا، پیغمبر کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والا مسلمان بادشاہ، اور غیر مسلم بادشاہ سے دوسری حکومت کے دوسرے حصے میں شکایتیں کر کے پھانسی پر چڑھانے والے مسلمان. اپنی دانش میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن مجید سورۃ النساء، وَرَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے. ان 25 ناموں میں سے ایک نام اللہ نے ایسا دیا ہے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد، آج ویکیپیڈیا پر جائیے یا گوگل میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی. لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قرآن نے جس پیغمبر ذوالکفل کا ذکر کیا ہے وہ کس علاقے میں، کس زمانے میں آئے تھے. قرآن ہمارا ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوا، پڑھتے نہیں. اس کو پڑھتے کون ہیں؟ مستشرقین پڑھتے ہیں، وہ مسلمان جو دوسرے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لانے کی وجہ سے آج ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی امتی، انہوں نے قرآن پر بڑی ریسرچ کی. جب قرآن میں یہ جملہ انہوں نے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے وہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا اتارا ہے داؤد کے زمانے میں، اور انہیں حکم دیا اس سے جنگی لباس تیار کرو. انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، داؤد علیہ السلام کس علاقے میں، کس زمانے میں آئے تھے، کس علاقے میں آئے تھے، ان کی حکومت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے وہ تحقیق کرنے کے بعد زمین سے لوہے کے ذخائر نکال لیے. ہم نے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بچے کا بخار دور کر دیا. تو یہی قرآن پڑھ کر، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ، ہم نے یہ قرآن پڑھ کر یہ معاملہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحقیق ریسرچ کی. آج وہ دنیا میں
علم میں عروج میں پہنچے. یہ ساری ٹیکنالوجی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہماری کچھ اس میں یہ نہیں، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کی. ہاں، ان کا جو بیس ہے وہ آج سے 500 سال پہلے کے مسلمان سائنسدانوں کا ہے، جن میں سے بیشتر کے نام ہم لوگ نہیں جانتے. تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیے، ایڈجسٹ کر لیجیے تھوڑا سا. یہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی طبعی موت نہیں ہوئی، نیچرل ڈیتھ نہیں ہے. ایک ایسا انسان جس کی عمر اس وقت 2500-3000 سال ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500 سال پہلے وہ آ کر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جا کر تقریباً 1500 سال ہوئے. اس وقت 1444 چل رہا، 1444 ہجری. اب اس سے 500 سال ڈال لیجیے، 2000 سال پہلے. وہ 2000 سال سے زیادہ آسمانوں پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہ قیامت سے پہلے جب دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال اس وقت نکلے گا جب حضرت امام مہدی آئیں گے، مسلمانوں کے وہ لیڈر آئیں گے جن پر دنیا کے مسلمان صحیح العقیدہ سلیم الفطرت لوگ متفق ہو جائیں گے خود بخود ایک جانب. جتنے بدعقیدہ ہیں، بدعتی ہیں، وہ ان کے خلاف فوج لے کر لڑنے کے لیے آئیں گے. پہلی فوج امام مہدی سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی آئے گی. خدا نہ کرے میرے اور آپ کے بچے، اللہ بچائے ہماری اولاد کو، ہماری جنریشن سے. ہم یہ حدیثیں سن کے یوں نکل جاتے. کیوں؟ اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں ہم میں اتنی مزاجوں میں لاپرواہی ہے. ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی مسقط میں ہونے کے باوجود، گلف میں ہونے کے باوجود 10-15 منٹ خلط کے ہر ہفتہ دین کی بات سکھائیں گے، سمجھائیں گے. الا ماشاء ٹائم نہیں ہے، بزی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لے کے دیے ہیں، انہیں بھی جب تک اس کو بھوک نہیں لگی آتا نہیں، اماں کو چھڑتا نہیں. انہوں دفتر سے آئے، انہوں اپنا لگا لے کے بیٹھے کیا. اب سارا وقت دفتر میں گزارتے، یہاں پر گھر میں بھی بچے ہیں. اب کیا کروں؟ کام نہیں کروں. یہاں پہ حالات دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں، کووڈ کے بعد سے نکال دیں گے میرے، ان کو نکالنا. ساری نوکری کا مسئلہ ان میں پورا عمان انہیں چلا رہے بھائی صاحب. ایک ہفتے میں 10 منٹ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم کو گزارنے کی فرصت نہیں. یہ بچے پڑھیں گے، آپ کے بچے، میں اپنے ہندوستان کے بچے آئیے سمجھ جتنے ان کے جی سے لے کر ان کے اسکول کمپلیٹ کرنے تک، گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج دین کے نام پر وہاں فوٹو ہوتی ہے درگاہ شریف کی، ایک کسی ہیرو کی ہوتی ہے جس کے گلے کے اندر ایک باقاعدہ مڈل ہوتا ہے. میں مڈل کہتا ہوں، آپ تعویذ کے ہی ہو، یا کم از کم بازو کے اوپر ہوتا ہے بس، اور کلین شیو ہوتا ہے. یہ لوگ ہمارے دیندار ہیں، یہ ہمارے دینی مذہبی رہنما لیڈر ہیں. آج ہم میں سے ہر کسی کو اپنا دین سیکھنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑی. گزشتہ 23 سال سے اس مسجد میں اردو میں تقاریر ہو رہی ہیں. خدا کے لیے اس لیے مت آئیے کہ آخری وقت ہے، بس نماز مل جانا ہے، اور آ کر یہاں پر لمبے لمبے نوافل مت پڑھیے. خدا کے واسطے وہ جو 2 رکعت کا ہے نا، وہ بہت معمولی سا مسئلہ ہے اس کو، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو اتنا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے نہیں، جمعے کے دن نہیں فرمایا. تم جب مسجد میں جاؤ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو، تحیت الوضو پڑھ لو. صرف جمعے کے دن ہی پڑھو نہیں. لیکن ہم کو عزت سوال ہے، تقریر ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آ کے اب سارا خشوع و خضوع اسی دن اسی وقت آ گیا ہے. ایسے کھڑے ہوئے، فونٹ پہ نظر پڑی، فونٹ نہیں ہل رہی. کیا پڑھ رہے تم؟ اگر تم پڑھ رہے ہیں تو تم کو خود سنائی دینا چاہیے. دل میں پڑھیں، قبول نہیں ہوگی. دل میں تو فاسد
فاجر قسم کے خیالات بھی آتے ہیں، اللہ وہ بھی قبول کرے گا؟ ذرا سوچ کے دیکھیے، وہی چیز قابل قبول ہوگی جو ادا ہوتی ہے عمل سے یا قول سے۔ دل میں سوچ لیجیے، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں سورہ بقرہ کا ثواب لکھیں گے؟ تم ایک آیت مت پڑھو، تم خالی تصور کر لو، تو ادا ہوگی۔ سورہ بقرہ پورا پڑھیں گے تو ثواب۔ کتنوں کے گھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور تھا 90s میں، ہم یہاں لا کر کتابیں بیچتے بھی، کاسٹ ٹو کاسٹ، فری دے کے عادت تھی، فری بہت ساروں کو تحفے دیے، 6 جلدوں کی ہم نے تفسیریں دی، یار لوگ لے جا کے، جب برسوں سالوں بعد، میں تو کبھی کسی کے گھر بہت کم جاتا ہوں، جو جا کے دیکھے تو گھر پڑی ہوئی، انہوں نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، قیمتاً لینا پڑے گا۔ اب اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، کتنوں کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کی بات چل رہی ہے نا، رسالت کی بات چل رہی ہے نا، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں آئیں گی، عمل کی بات آئے گی، آپ نے کیا حکم دیا، کیا کیا، کیا کرنے سے منع کیا، ان تمام چیزوں کی تفصیلات آئیں گی نا۔ تو پہلی چیز یہ بتائیے کہ کس کے گھر میں، جس زبان میں ہو، انگریزی میں ہو، ہندی، مراٹھی، سندھی، پنجابی، اردو، جس میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کوئی آسان کتاب آپ نے خریدی ہے؟ نہیں خریدی تو ذرا دل میں جھانک کر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ کیا میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کہ ایک کتاب جو 1 ریال سے کم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مل سکتی ہے، میرے گھر میں نہیں ہے۔ اور کبھی ہو تو بچہ کبھی چھٹیوں کے دنوں میں اسکول کی 2 مہینے کی چھٹیاں نکل، بیگم کبھی فارغ ہے تو وہ پڑھ لے، مجھے کبھی فرصت مل جائے گی، 8-9 دن کی چھٹیاں ملتی، میں پڑھ لوں۔ ہر شخص یہاں علامہ دائر بنا ہوا ہے، فقہی معاملات میں دنیا بھر کی چیزیں معلوم ہیں، اصل دین معلوم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث مبارکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اور یہاں کوشش یہی بات کی ہو رہی ہے کہ دین کی بات کی جائے، قرآن حدیث کی بات کی جائے۔